السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مدینہ منورہ میں آ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیا تو پھر الگ ہونے کا خیال ہی نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے کافی انس ہو گیا کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت ابو ذر کی خیریت دریافت فرماتے، اگر یہ غائب ہوتے تو انہیں تلاش کرایا جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفا کے ساتھ مل گئے اور صفا کی زندگی گزارنے لگے۔ خود ان کا بیان ہے، جب شام کا وقت ہوتا تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صحابی کو اپنے ساتھ ایک ایک اہل صفا کو لے جانے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات 10 اصحاب صفا یا زیادہ یا اس سے کم بچ جاتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لایا جاتا تو سب لوگ مل کر کھا لیتے۔ جب ہم اصحاب صفا رات کے کھانے سے فارغ ہو جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے فرماتے، جاؤ مسجد میں سو جاؤ۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں جا کر سو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنے چہرے کے بل سو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر مار کر فرمایا، اے جندب، یہ کیا لیٹنے کا طریقہ ہے؟ یہ تو شیطان کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفا کے ممتاز طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز خادم بھی رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر رات گزارنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے۔ چونکہ مسجد نبوی ہی ان کا گھر تھا، تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور انہیں مسجد میں سویا ہوا پا کر اپنے انگوٹھے کے اشارے سے جگایا۔ یہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم اسی جگہ سو گئے؟ انہوں نے عرض کیا، پھر کہاں سوؤں؟ کیا اس مسجد کے علاوہ بھی میرا کوئی گھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے، پھر دریافت کیا، اے ابو ذر، اس دن کیا کرو گے جب لوگ تمہیں اس مسجد نبوی سے نکالیں گے؟ تو جواب دیا کہ میں شام چلا جاؤں گا، کیونکہ وہ ہجرت گاہ ہے، میدان حشر کے قائم ہونے کی جگہ ہے اور انبیاء کرام کا مسکن ہے۔ میں انہی لوگوں میں ہو کر رہ جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں لوگ شام سے نکالیں گے اس دن کیا کرو گے؟ یہ بولے کہ میں مسجد نبوی لوٹ کر آ جاؤں گا، یہی میرا گھر اور میرا مسکن ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لوگ یہاں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے تو کیا کرو گے؟ یہ سن کر بولے، اپنی تلوار سونت لوں گا اور نکالنے والے سے جیتے جی لڑتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان لوگوں کی اتباع کرتے رہنا جس طرف بھی وہ تمہیں لے جائیں، یہاں تک کہ تم اسی حالت میں مجھ سے آ ملو۔ ناظرین، یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ صبر اور استقامت سے کام لیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔